حزقیل نبی کی کتاب پہلی ویڈیو کے اندر ہمیں حزقیل کاہن سے متعارف کرایا گیا۔ وہ بابل میں اسیروں کے درمیان بیٹھا ہے اور اس کا سامنا ہیکل میں خدا کی موجودگی کے شاندار جلال سے ہوتا ہے، لیکن یہ اس پر بابل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور پھر حزقیل دریافت کرتا ہے کہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی بت پرستی اور ناانصافی نے خدا کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی ہیکل کو چھوڑ دے، اور چونکہ ابھی مستقبل کے لیے امید باقی ہے، پس کتاب حزقیل کے الہی عدالت کے پیغام کو آگے بڑھاتی ہے، پہلے اسرائیل کے لیے اور پھر اسرائیل کے آس پاس کی اقوام کے لیے۔ اور پھر باب 33 میں ایک اہم لمحہ آیا۔ حزقیل کو اطلاع ملتی ہے کہ اسرائیل کا بابلی محاصرہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ شہر گر گیا ہے، ہیکل تباہ ہو گئی ہے۔ حزقیل کے تنبیہی الفاظ سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ جلا وطنی نہایت ہولناک تباہی تھی جو اسرائیل پر واقع ہوئی، اور اس نے بڑے سوال اٹھا دیے کہ کیا خدا نے اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں، باب 11 کے آخر میں خدا نے وعدہ کیا تھا کہ جلا وطنی کے بعد بھی اسرائیل کے لیے ایک مستقبل باقی ہے، اور اس طرح باقی کتاب حزقیل کی امید کی رویا کو دریافت کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے، پہلے اسرائیل کے لیے، پھر قوموں کے لیے، اور پھر تمام مخلوق کے لیے۔ اسرائیل کی امید خدا کے اس وعدے کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک نئے داؤد مستقبل کے مسیح بادشاہ کو کھڑا کرے گا، جو اس قسم کا رہنما بنے گا جس کی اسرائیل کو ضرورت تھی، لیکن وہ کبھی اسرائیل کو ملا نہیں تھا۔ اور یہ نیا اسرائیل جو مسیح بادشاہ کی حکمرانی کے ماتحت آنے والا ہے، وہ لوگوں کو بدل دے گا۔ خدا ان کو نئے دل دے کر ان کی بغاوت کے مسئلے کا ازالہ کرے گا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ نے استثنا کی کتاب کے آخر میں وعدہ کیا تھا۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ ان کے سنگین دلوں کو نکال دے گا اور اپنے لوگوں میں اپنے روح کو بھیج کر انہیں گوشتین دل عطا کرے گا، تاکہ وہ اپنے خدا سے محبت رکھیں اور اس کی فرما برداری کر سکیں۔ اور یہ خیال اگلی عجیب رویا میں پروان چڑھتا ہے۔ حزقیل ایک بہت بڑی وادی دیکھتا ہے جو سوکھی ہوئی انسانی ہڈیوں سے بھری پڑی تھی، اور خدا اس سے کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کی روحانی حالت کی ایک تصویر و تشبیہ ہے۔ ان کی خدا کے خلاف بغاوت کا نتیجہ جلا وطنی اور بہت سے لوگوں کی ہلاکت کی صورت میں نکلا، لیکن یہ ان کے باہمی تعلق کے عہد کی موت کا ایک استعارہ بھی تھا۔ اور خدا حزقیل کو بتاتا ہے کہ اس کا روح لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس طرح ایک ہوا چلتی ہے جو ساری ہڈیوں کے کھڑے ہونے کا سبب بنتی ہے، ان میں جان اور زندگی آ جاتی ہے، اور پھر ان ہڈیوں پر چمڑا آ جاتا ہے، اور پھر اچانک حزقیل ان سب نئے انسانوں کو اپنے سامنے کھڑے دیکھتا ہے۔ اب یہ رویا پیدائش 2 باب میں انسان کو مٹی اور خدا کے دم سے بنائے جانے کی کہانی یاد دلاتی ہے۔ اسرائیل اور پوری انسانیت نے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں موت واقع ہوئی، اور اس طرح واحد امید یہ ہے کہ خدا ایک نیا کام کرے گا اور انسان کو نئے سرے سے اس طرح بنائے گا کہ وہ حقیقتاً خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتوں میں رہ سکیں۔ اور اس طرح اس برائی سے نمٹنے کے بعد جو خدا کے لوگوں کے دلوں میں ہے، تب بھی کچھ سوالات حل کے بغیر رہ جاتے ہیں، یعنی اس برائی کا کیا ہے جو اب تک قوموں میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہیکل میں خدا کی سکونت کے مستقبل کے بارے میں کیا ہوگا۔ کتاب کے آخری 2 حصے اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے ہیں ابواب 38 اور 39، اور یہ قوموں کی برائی کے خدا کی طرف سے آخری شکست پانے کا وعدہ کرتے ہیں، جو جوج کی سرزمین سے ایک ماجوج نامی حکمران کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ نام پیدائش 10 باب کی قدیم ریاستوں اور ملکوں کے شجرہ نسب سے ماخوذ ہے، اور اس نے ماضی بعید کی طاقتور قوموں کا حوالہ دیا، اور اس طرح حزقیل اس قدیم بائبلی نام کو کسی بھی اور ہر طرح کا ظلم و جبر کرنے والی بادشاہتوں کی تصویر کے طور پر اٹھاتا ہے۔ اور اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جوج 7 قوموں کے ساتھ اتحاد کرتا ہے جو دنیا کی 4 سمتوں سے آتی ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے جو واضح طور پر تمام قوموں کو پیش کرتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ حزقیل جوج کو ان تصویروں کے ساتھ کیوں بیان کرتا ہے جو اس نے پہلے سور کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ فرعون کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی تھیں۔ حزقیل کی نظر میں جوج بائبل میں تمام برے اور ظالم لوگوں کا مجموعہ ہے۔ جوج خدا کے خلاف انسانی بغاوت کا نمونہ ہے۔ ان ابواب میں بنیادی کہانی یہ ہے کہ جوج خدا کے اپنے لوگوں کو بحال کرنے کے منصوبے کی مزاحمت کرتا ہے، اور جس طرح خروج کی کہانی میں فرعون ہے، اسی طرح جوج لوگوں کو تباہ کرنے آتا ہے، لیکن خدا جوج پر اپنی عدالت جاری کرتا ہے، اور یہ ایسے مناظر کی بھرمار ہے کہ اگر آپ ان کو ترتیب سے پڑھیں تو یہ حقیقت میں اچھے لفظی معنی نہیں رکھتے۔
کیونکہ پہلے جوج اور اس کی فوجیں زلزلے سے بھسم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر وہ دو مختلف اوقات میں آگ سے بھسم ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد خدا آ کر جوج اور اس کے لشکروں کو میدانوں میں ہلاک کرتا ہے، جہاں وہ مہینوں بغیر دفن ہوئے پڑے رہتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ یہ مناظر علامت اور منظر کشی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بیان کرنے کے لیے کہ آخر خدا نے اپنی دنیا کو تباہ کرنے والی انسانی بدی کو شکست دینے کا کیسے ارادہ کیا تاکہ وہ ایک نئی مخلوق کی راہ ہموار کرے، حزقیل اپنی تمام شاعرانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، اور بالآخر جب قوموں کے درمیان برائی سے نمٹا جاتا ہے، کتاب کا آخری حصہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی حضوری کس طرح ایک دن کائناتی بحالی لانے کے لیے اس کے لوگوں اور اس کی ہیکل میں آئے گی۔ حزقیل پہلے ایک نئی ہیکل اور نئے شہر کی لمبی اور وسیع رویا دیکھتا ہے۔ آسمانی ٹور گائیڈ اسے ہیکل کے آس پاس کے احاطے دکھاتا ہے، اور یہ سلیمان کی ہیکل سے زیادہ بڑی اور شاندار ہے۔ وہاں نیا مذبح ہے، نئے کاہن ہیں، پرستش کا ایک پورا نظام ہی نیا ہے۔ اور پھر ایک وسیع دورے کے بعد خدا کے جلالی تخت والا رتھ جو اس نے پیچھے اپنی پہلی رویا میں دیکھا تھا واپس آتا ہے اور نئی ہیکل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہیکل کی ان رویاؤں کا معنی ایک طویل عرصے سے بحث کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ بعض مسیحی اور یہودی قارئین کا ماننا ہے کہ یہ رویا ایک دن حقیقی طور پر پوری ہوگی، اور یہ ابواب نئی ہیکل کے اصل خاکے پیش کرتے ہیں جو اس وقت تعمیر کی جائے گی جب مسیح آئے گا اور خدا کی بادشاہی لائے گا۔ لیکن بہت سے یہودی اور مسیحی قارئین کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ رویا حزقیل کی دیگر رویاؤں کی طرح علامتوں سے بھری ہے، اور وہ مسیح بادشاہ میں خدا کی اپنے لوگوں کے درمیان موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ اصل عمارت کی شکل میں ہو۔ آپ جو بھی نظریہ لے لیں، اہم بات یہ ہے کہ حزقیل شہر کو ہرگز یروشلم نہیں کہتا، اور ابواب 47 اور 48 بتاتے ہیں کہ کیوں۔ حزقیل ہیکل کے آستانے اور سیڑھیوں سے ایک ندی بہتی دیکھتا ہے، اور پھر وہ فوراً ایک تیز دریا بن جاتا ہے، اور پھر یہ ہیکل اور شہر سے نکل کر صحرا میں جاتا ہے، اور پھر وہ زمین کی سب سے ویران جگہ بحیرہ مردار کی وادی میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دریا اپنے پیچھے درختوں اور زندگی کا ایک سلسلہ چھوڑ جاتا ہے، اور پھر بحیرہ مردار ایک زندہ سمندر میں بدل جاتا ہے جو پودوں اور جانوروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سارے مناظر پیدائش 1 اور 2 ابواب میں باغ عدن سے آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل کی رویا سچ مچ کتنی وسیع ہے۔ خدا کا ہمیشہ ہی یہ منصوبہ رہا ہے کہ وہ تمام انسانوں اور مخلوقات کو اپنی زندگی بخش حضوری میں واپس لائے، اور یوں کتاب کا اختتام اس باغ والے شہر کے نام پر ہوتا ہے، خداوند وہاں ہے۔ حزقیل کی رویائیں امید سے بھرے مستقبل پر ختم ہوتی ہیں، ایک نئی دنیا میں رہنے والے نئے انسان جو خدا کی زندگی بخش روح سے متحرک ہیں۔ یہ خدا کی محبت اور انصاف سے بھری ہوئی دنیا ہے، اور حزقیل کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔